جی ناظرین، آرٹیکل 48 سب کلاس 5 آئین پاکستان کا وہ ضرور آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں، یہ آپ دیکھ بھی لیں اسکرین کے اوپر کہ ویئر دا پریزیڈنٹ ڈیزالو دا نیشنل اسمبلی ناٹ ود اسٹینڈنگ اینی کنٹین ان کلاس 1 ہی شیل اپوائنٹ اے ڈیٹ ناٹ لیٹر دین 90 days فرام دا ڈیٹ آف دا ڈیزولوشن فار دا ہولڈنگ آف دا جنرل الیکشن ٹو دا اسمبلی. یہ ناظرین آپ کے سامنے این اپوائنٹ ہے کیٹیگری گورنمنٹ تو ناظرین اپوائنٹ ہو گئی، لیکن یہ 90 دن سے زیادہ دیر نہیں ہونی چاہیے. الیکشن کے حوالے سے صدر پاکستان نے پہلے الیکشن کمیشن کو لکھا، پھر نگراں وزیر قانون کو بلا لیا، آج یہ ٹویٹ کر دیا. وٹ از ڈاکٹر الوی صاحب ہمارے جو محترم صدر پاکستان ہیں اب کیا مطلب اب حل کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ آئین بہت واضح ہے، استعمال کر لیتے. عطا طاہر صاحب بالکل صحیح فرما رہے ہیں میرے نزدیک کہ بھیا آپ جب تک صدر تھے اب یو آر مسنگ اے پوائنٹ اور سوبر از مسٹر طاہر. میں سر آپ کے پاس وہ یہ ہے کہ صدر جو ہے وہ صدر وہی ہے جو آئین کے تحت ہے، وہاں کوئی نہیں لکھا ہوا کہ وہ انٹرم ہے یا غیر، ان کے کوئی اختیارات. میں نے آپ کو ماضی سے سمجھا دیا. نہیں وہ چوہی صاحب آپ کی بالکل صحیح ہے، میں تو ان کی ایک رائے سامنے رکھ رہا ہوں اور ایک آرگومنٹ جو یہ ہے کہ اسمبلی چودھری صاحب 9 اگست کو ڈیزالو ہو گئی. جب آپ کو وزیر اعظم نے خط لکھ دیا آپ نے ڈیزالو کر دی، آئین واضح ہے. جو ہے طارق صاحب جو ہیں خاص طور پر جو لا منسٹر ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ ان کے پاس اختیار ہے. باقی جو نیر بخاری صاحب نے کہہ دیا، زیادہ تر آئینی جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے کہہ دیا، تو تاریخ دے دینی چاہیے تھی. اظہر فاروق صاحب سٹوری ہے کیا؟ صدر پاکستان کنفیوژن کا شکار ہیں، ابہام کا شکار ہیں، کیوں پریشان ہیں؟ صدر صاحب بالکل کنفیوژن کا خاور صاحب شکار ہے. ان کو معلوم ہے کہ اگر میں نے تاریخ دی، پہلے بھی انہوں نے پنجاب کی دی تھی، تو الیکشن کمیشن نے اس کو مسترد کیا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق. الیکشن کمیشن پھر مسترد کرے گا. الیکشن کمیشن آڑ لے رہا ہے حلقہ بندیوں کی، مردم شماری کے بعد جو حلقہ بند، اور وہ بھی ایک آئینی چونکہ تقاضا ہے، وہ اس کی آڑ لے رہا ہے. ادروائز الیکشن کمیشن کے پاس کوئی اختیار اس طرح کا نہیں ہے کہ وہ صدر کی دی ہوئی تاریخ مسترد کرے. جہاں تک وہ طارق صاحب نے عبوری صدر کی بات کی ہے، آئین بالکل واضح ہے. جب تک الیکٹورل کالج نہیں آتا، نیا صدر الیکٹ نہیں ہوتا، اس وقت تک عارف الوی صاحب صدر ہیں. آج بھی انہوں نے ایک بل پاس کیا ہے، توثیق کیا ہے ایک بل کی، اور وہ بل قانون کا آج حصہ بنا ہے. نیچے وہ تو نگراں وزیر اعظم جو ایگزیکٹو ہے، جب ان کے تو بات انہوں نے مانی ہے. حسن، اب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ تمام تر معاملات جو ہیں، یہ آئین کی تشریح، الیکشن کے حوالے سے، صدر پاکستان کے اختیارات کے حوالے سے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہمارے جو نئے چیف جسٹس ہوں گے 16 سپٹمبر کو وہ اپنی اوتھ ٹیکنگ ہو جائے گی، 16 یا 17 کی. آئی ہوپ بائی دیٹ ٹائم 17 کو آئی ہوپ یو ول بی ہیئر، آپ اس سیریمنی میں شامل ہوں گے. آپ پہنچ جائیں گے نا پاکستان میں کہ لندن میں ہوں گے اس وقت آپ قائد محترم نواز شریف صاحب کے پاس؟ نہیں سر، مجھے تو جو نامزد چیف جسٹس ہیں ان کی طرف سے انویٹیشن موصول ہو چکا ہے پریزیڈنسی کا. کیا بات ہے. اینڈ اٹ واز کائنڈ آف ہم کہ انہوں نے مجھے خود جو ہے وہ انوائٹ کیا اپنی اوتھ ٹیکنگ میں. اس پر میں بڑا ان کا مشکور ہوں. اگر آپ نہ آ سکے تو ہمیں بھی جوا دیجیے گا. چودھری غلام حسین صاحب کا جو ہے نا، اگر آپ لندن میں آپ کی مصروفیت ہوئی. اچھا، کمنگ بیک ٹو دا کوشچن کہ اب یہ جو تشریح کے سارے معاملات ہیں آئین کے ابہام کے حوالے سے، جی جس طرح آپ دیکھتے تھے نا، پہلے ہر معاملے کے لیے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سپریم کورٹ سے تشریح مانگنے کے لیے پہنچ جاتی تھی. اب یہ اس کا ریورس ہونے جا رہا ہے. اب وہ پی ٹی آئی کہے گی کہ یہ تشریح سپریم کورٹ سے نہ جو ہے وہ جو مانگی جائے کہ وہ تشریح کریں، اور جو بیسکلی گورنمنٹ آف دا ڈے ہے یعنی نگران حکومت ہے، وہ تشریح کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان سے ڈیفینیٹلی رجوع کرنے جا رہی ہے. اس قسم کی جب ابہام ہوں گے تو وہ انہوں نے جو سپریم کورٹ سے ہی جو ہے وہ تشریح مانگنی ہے. جو موجودہ چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب کے حوالے سے وہ ریلیکٹنٹ تھے ان کے پاس جو ہے یہ تشریح لے کر جانے کے حوالے سے. تو اگلا ہفتہ میں بتا رہا ہوں کہ اگلے ہفتے میں امکان یہ ہے، کبھی امکان ہے کہ یہ ایک پٹیشن سپریم کورٹ آف پاکستان میں داخل ہو جائے گی. اور اب اس کے اوپر اب دیکھنا ہے کہ جو چیف جسٹس ہوں گے اس وقت یعنی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، وہ کون سا بینچ تشکیل دیتے ہیں اور کیا وہ اس کیس کو ٹیک اپ کرتے ہیں، کب فکس کرتے ہیں. تو یہ ویسے اس کا سوال حسن، اس کے اوپر سوال یہ ہے کہ تاریخ فرض کریں صدر پاکستان دے بھی دیتے ہیں تو الیکشن کمیشن ماننے کو تیار ہی نہیں ہوگا، تو پھر تشریح کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ کیا کس چیز کی کروانی ہے کہ صدر پاکستان کے پاس کیا اختیارات ہیں؟ کوئی 58(2) بھی لگا دینی ہے، ملک کے اندر ایمرجنسی لگوا دینی ہے، یا کوئی اور کام کر لینا ہے؟ کیونکہ جو موجودہ ہمارا آئین کا نظام ہے، پارلیمانی نظام حکومت،
اس کے تحت تو صدر پاکستان ایک جو ہے بالکل ایک سطحی سا ان کے پاس ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں، ان کا جو کام جو حکومت چاہتی ہے، جو ایگزیکٹو چاہتی ہے وہ سمری موو کرے گی، تو اس کے اوپر انہوں نے عمل کرنا ہے. اس کے علاوہ اور ان کے پاس کوئی ایسا اختیار ہے جس کو روکنے کی ضرورت ہے؟ فرما رہے ہیں، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جیسے اسپیکر نیشنل اسمبلی ہوتے ہیں وہ بھی آئینی ہوتا ہے. اسمبلی کی مدت ختم ہوگی لیکن اسپیکر برقرار ہیں. کیا وہ اسپیکر رولنگ دے سکتے ہیں؟ کیا وہ اسپیکر جو ہے وہ جو اسٹینڈنگ کمیٹی تشکیل دے سکتے ہیں؟ جب ممبران ہی نہیں ہے تو کمیٹی کیسے تشکیل دیں گے؟ تو ان کے اختیارات کم ہو جاتے ہیں. اس طرح تشریح چاہیے کہ کیا پریزیڈنٹ جب پریزیڈنٹ کام کر رہے ہیں تو ان کے اختیارات کیا ہیں. یہ تشریح تو اگر ہو جائے تو اس میں مذائقہ تو کچھ نہیں، بالکل نہیں، اور برائی بھی کچھ نہیں ہے. آئین پاکستان بہت واضح ہے ناظرین کہ آئین کے اندر اگر کوئی ابہام ہے، کوئی سوال ہے تو وہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے ان کے پاس تمام تر اختیارات ہیں کہ اس کی تشریح فرمائیں. جی چوئی صاحب، اوور ٹو یو. یار یہ اظہر فاروق صاحب، آپ کچھ لوگوں کا میسج کیوں نہیں دیتے صدر صاحب کو کہ وہ استعفیٰ دیں اور گھر چلے جائیں؟ اور خدا اور یعنی اللہ کے واسطے یہ جو لوگ اس ملک کی اینٹ سے اینٹ بجانا چاہتے ہیں، آئین اور قانون کو پہلے تباہ کر دیا، انہیں کہ آپ چلے جائیں، جو یہ کرنا چاہتے ہیں ایک دفعہ کرنے دیں. ہو سکتا ہے اس خرابی سے کوئی بہتری ہو جائے. جیسے انڈیا میں لوگ اکٹھے ہوئے ہیں تو اس کا پاکستان کو بہت فائدہ ہوا ہے. کیوں؟ کہ وہ ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم کتنے طاقتور ہیں. تو صدر صاحب کو منت کرے کہ یار بات کرے. 5 سال آپ کا کچھ نہیں، 5 سال نہیں کچھ کیتا لے 2-3 مہینے نہ کیڑا کوئی قیامت آ جائے. ایگزیکٹلی. اچھا، بنیادی طور پر جو سب سوال جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہی ہے، تو پوچھے نا ان کو. جو صدر پاکستان سوال عام فہم میں یہ ہے کہ اگر تاریخ دینی تھی آئین کا دوبارہ آرٹیکل پڑھ دیتے ہیں. نہیں دے رہے کوئی بھی نہیں سر، وہ میں یہ عرض کر رہا ہوں چوئی صاحب، میں آپ کی بات سے متفق ہوتے ہوئے میجورٹی آف دا جو آئینی ایکسپرٹس ہیں ان کا یہ خیال ہے پاکستان بار کونسل جو سب سے بڑی بار ہے، سپریم کورٹ بار ہے، اور باقی بڑے جو آئینی ماہرین ہیں اور اکراس پولیٹیکل پارٹی کی آئندہ پتہ ہے وہ سر یہی پوچھنے یہاں پہ. تو مطلب صدر پاکستان صرف ہمیں پتہ ہے کہ 16 کے بعد دیکھیں کہ کیسے آئین کی تشریح ہوتی ہے. بالکل ہونی چاہیے. یہ سارے آئینی ماہرین راول ڈیم میں ڈبکیاں ماریں گے. ہاں نہیں، ہم جو ہے بالکل جو پریشانی ہونا حسن ایوب، ہم آپ کو راول ڈیم کے اندر ڈبکیاں نہیں لگانے دیں گے. جی نہیں خدا دے بات ہے، میں نے کہا اچھا یہ جو ان کے نقطہ نظر کے برعکس پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں نا. ہاں یہ وہ کہہ رہے ہیں میں خانپور ڈیم جاؤں گا، وہ زیادہ قریب پڑتا ہوں. میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں نے ڈبکی کیوں نہیں لگانی راول ڈیم میں. راول ڈیم میں ڈبکی نہ لگانے کی وجہ ایک ہی ہے کہ اس وقت راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے. اچھا چلے خاور صاحب، صدر صاحب نے پہلے بھی تاریخ دی پنجاب میں انتخابات کے حوالے سے، اس کے ساتھ کیا ہوا تاریخ کے ساتھ؟ مطلب ادھر کی مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ پھر رسوا ہوں. یہ میٹنگز کیوں کر رہے ہیں؟ میٹنگ وہی بات ہے کہ تاریخ نہیں دینی صدر صاحب. وہ ایک لطیفہ آپ نے سنا ہوا ہے نا؟ کیا وہ لطیفہ یہی ہے نا کہ بادشاہ سلامت گھوم پھرے ہیں دائیں بائیں. لیکن ایک خبر میں آپ کو بتا دوں، فیصلہ نہیں کر رہے. خبر بتا دوں، صدر صاحب نئے الیکشن تک صدر رہیں گے. انتخابات کی تاریخ ہمارے صدر سے نہیں آئی. یار یہ واپس لے خبر آپ. نہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تشریح کرانی ہے.